میرے خیال میں انسانی حقوق کا کانسیپٹ صرف عمران خان اور عمران خان کی بہنیں اور واٹر کینن تک محدود نہیں ہونا چاہیے. انسانی حقوق کا کانسیپٹ وسیع تر ہے. عمران خان آہستہ آہستہ اپنے بیانیے کے ساتھ ارریلیونٹ ہوتے جائیں گے. تحریک انصاف 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. قصور عمران خان کا ہے. اس حد تک اسی جیل میں قید تھے نا نواز شریف صاحب, بالکل ایسا اسی جیل میں, لیکن انہوں نے لوگوں کی زندگی اجیرن نہیں کی تھی. انہوں نے پورے علاقے کی زندگی اجیرن کا. میں نے جو جس قسم کا کانٹینٹ زیادہ دیکھا نہیں ہے, جو دیکھا ہے وہ بہت غلیظ کانٹینٹ ہے. اصل میں یہ رابن ہوڈ والی سٹوریز جو ہیں پرانے زمانے میں ہوتی تھی کہ آپ امیروں کو لوٹ کے غریبوں تک پیسے پہنچاتے ہیں, لیکن یہ تو اور طرح کی چیزیں نا. اب اس قدر غلاظت بکھیرنے کے بعد اگر آپ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں تو میرے خیال میں 1 آدھ غریب کی مدد کرتے ہوں گے, 10 کی کرتے ہوں گے, لیکن جن لوگوں کے ذہن پامال کرتے ہیں ان کی تعداد لاکھوں میں ہے. السلام علیکم, میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین, آج 10 دسمبر 2025 ہے اور آج جو ہے وہ انسانی حقوق کے حوالے سے وہ دن منایا جا رہا ہے. لیکن میں پروگرام کا آغاز یہیں سے کروں گی کہ کل عمران خان صاحب کی بہنیں علیمہ خان اور ان کی باقی 2 بہنیں بھی اڈیالہ کے باہر موجود تھیں اور ہم سب نے وہ فوٹیجز دیکھی جب ان کے اوپر واٹر کینن سے پانی پھینکا گیا. ٹھنڈی رات کو جو ہے وہ پانی گرایا گیا. وہ اپنے بھائی کے لیے احتجاج کر رہی تھیں. ان کے پاس عدالت کی طرف سے ایک ساری چیزیں موجود تھیں, اس کے باوجود جو ہے ان کے اوپر واٹر کینن سے پانی گرایا گیا. کہا یہ جا رہا ہے کہ ملاقات نہیں کروائی جائے گی. انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا وہاں پہ. کیا یہ انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہے؟ اس تمام تر صورتحال پر بات ہوگی. اور پھر جو ہے وہ اب خبریں کچھ اس طرح سے آ رہی ہیں کہ خان صاحب کو اڈیالہ سے کہیں اور شفٹ کیا جائے گا, اور اگر کہیں اور شفٹ کیا جائے گا تو ان کے ساتھ کون کون ہوگا اس جیل میں, اس پہ بات کریں گے. اور پھر حکومت یہ کہہ رہی ہے, عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی یہ بات کی ہے کہ میڈیا کو اڈیالہ جیل لے کے جائیں اور دکھائیں کہ خان صاحب کو وہاں کیا کیا فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں. ان کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب تو یہ بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو جو چاہیے وہ ان کو پرووائڈ کریں, لیکن پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ کچھ اور بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب اور بشرا بی بی کو وہ سہولیات نہیں دی جا رہی. یہ سارا معاملہ کیا ہے اور اب جو ہے وہ پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے, ان کے پاس کیا آپشنس ہیں؟ پی ٹی آئی تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ایک آپ پارلیمانی کمیٹی بنا دیں جس کی جو قیادت ہے وہ رانا ثناءاللہ صاحب کریں, اور جیل میں جا کے خان صاحب سے وہ خود ہی مذاکرات کر لیں. یہ بات مشال یوسفزئی صاحبہ نے کی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اگر رانا ثناءاللہ صاحب جیل میں جاتے ہیں تو کیا مذاکرات ہوتے ہیں. اس حوالے سے بات ہوگی. اور پھر جو ہے وہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہم نے کچھ دن پہلے دیکھی کہ ڈکی بھائی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی. اس کے بعد جو ہے وہ ریاست کو جو لوگ مطلوب تھے, اپنے آپ کو تو وہ انفلوئنسرز کہتے ہیں, لیکن وہ کس طریقے سے لوگوں کو انفلوئنس کر رہے ہیں ہماری تو سمجھ سے باہر ہے. میں بات کر رہی ہوں رجب بٹ اور ندیم مبارک ان کا نام ہے, ان کو ندیم نانی والا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں. جس طریقے سے ان کو پیش کیا گیا ایسے لگ رہا تھا کہ بہت ہی کوئی اہم کام سر انجام دے کر وہ پاکستان واپس آئے ہیں. وہ ریاست کو مطلوب ہیں, یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے, لیکن وہ جس گاڑی میں آئے اور ان کو جو پروٹوکول دیا گیا وہ بڑا حیران کن تھا. آج اسی صورتحال پر بات ہوگی. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. سب سے پہلے تو عمار صاحب میں بات کروں, جیسے میں نے پروگرام میں ذکر کیا کہ آج ہم انسانی حقوق کے حوالے سے ایک دن منا رہے ہیں جو ہم ہر سال مناتے ہیں. آپ نے فوٹیجز دیکھی کہ عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھیں, کس طرح سے وہ بیٹھی ہوئی تھی, دھرنا دے رہی تھی, دینے دیتے, لیکن ان کے اوپر تو واٹر کینن سے شدید سرد راتوں میں پانی گرایا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پھر انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہے؟ دیکھیے, انسانی حقوق کی پامالی کی ڈیفینیشن ہر دور میں ہر وقت میں مختلف رہی ہے. اچھا, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسانی حقوق اس پوائنٹ آف ٹائم پر اس لمحے موجود میں کیا ہے. انسانی حقوق ایک بڑا کانسیپٹ ہے, ہمیشہ سے وہ ہونا چاہیے. جہاں تک اس بات کی مذمت کا بات ہے کہ عمران خان کی بہنیں وہاں دھرنا دے کے بیٹھی تھی, ان کے اوپر واٹر کینن سے پانی گرایا گیا, یہ تو بالکل انسانی حقوق کی خلاف ورزی. بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, اور وہ اپنے بھائی سے ملنے کا حق رکھتی ہیں, ان کی ملاقات کروا دینی چاہیے. لیکن بات یہاں پر اگر آپ ختم کر دیں گے تو بات ادھوری ہو جائے گی. انسانی حقوق کی ڈیفینیشن بڑی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہی انسانی حقوق تھے, یہی اس کا عالمی دن آیا تھا, اور مریم نواز کے ساتھ اور نواز شریف کے ساتھ جیل میں کیا سلوک کیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا,
باتھ روم تک میں کیمرے لگوا دیے گئے. بالکل ایسا ہی. والدہ ان کی بستر مرگ پر تھی, بات نہیں کروانے دی گئی تھی. بیگم کلثوم نواز وہاں پر لندن میں بستر مرگ پر تھیں, دروازے توڑ کے اندر گھسنے کی کوشش کی کہ یہ کوئی ڈرامہ تو نہیں ہو رہا. انسانی حقوق تو پھر ہر سطح پر ہے نا. باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کیا گیا, انسانی حقوق کا عالمی دن اس وقت بھی منایا جانا چاہیے. مریم نواز اپنے شوہر کیپٹن صفدر کے ساتھ کراچی گئیں, لوگ دروازہ توڑ کے اندر داخل ہو کے, انسانی حقوق کا حوالہ یہ بھی ہے. دوسرا یہ ایک پہلو ہے جو عمران خان کا ماضی رہا ہے, انہیں اپنے دور کا انسانی حقوق یاد رہتا ہے, پرانے دور کا انسانی حقوق یاد نہیں رہتا. ایک اور انسانی حقوق کا پہلو یہ بھی ہے کہ عمران خان نے ساری اپنی کیمپین فوج کے خلاف کی ہے, فوج کے سربراہ کے خلاف کی ہے. وہ جوان جو انتہائی کم سیلری لے کر وطن سے محبت کی خاطر, شہادت کے جذبے کی خاطر سرحد پہ کھڑا ہے, آپ ہر وقت اس کی تضحیق کر رہے ہیں, اس کے ادارے کی انسلٹ کر رہے ہیں. وہ اس ملک کے لیے اپنا خون بہا رہا ہے تو آپ اس کو گالیاں دے رہے ہیں, آپ اس کو جانور وہ تو کہتے ہیں فرد واحد سے لڑائی ہے. اچھا نہیں, فرد واحد سے لڑائی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. فوج کے اندر یہ والی بات نہیں ہے. اچھا. وہ اپنے چیف کو, جو بھی چیف ہو, اس کو بڑا سیریس, اصولی طور پہ تو یہی ہے. بالکل. دوسرا جس طرح کے نعرے لگوائے جا رہے ہیں, تو وہ جو جوان ہے جو اپنی جان دینے کی خاطر, جو ہماری حفاظت کی خاطر وہاں پر کھڑا ہے, اور آپ اس کو گالیاں دے رہے ہیں, وہاں پر انسانی حقوق نہیں آتے. وہ سارے لوگ جو ہماری خدمت پر معمور ہیں, جنہوں نے اس ملک کو محفوظ بنایا ہوا ہے, جو اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں, جانیں نچھاور کرتے ہیں, شجاعت کی داستانیں ہم ان کے لیے لکھتے ہیں, ہم ان کے گیت گاتے ہیں, ان سب کی آپ انسلٹ کر رہے ہیں, تو وہ انسانی حقوق کی بات نہیں آتی. تو میرے خیال میں انسانی حقوق کا کانسیپٹ صرف عمران خان اور عمران خان کی بہنیں اور واٹر کینن تک محدود نہیں ہونا چاہیے. انسانی حقوق کا کانسیپٹ وسیع تر ہے. یہ جو ہوا یہ غلط ہوا, میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں, لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ میں اسے غلط کہوں, تو آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس وقت جو ہوا وہ بھی غلط تھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر دور میں آپ کی انسانی حقوق کی ڈیفینیشن بدل جائے. بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن عمار صاحب دیکھیں, آپ کے جس طرح ہمیشہ سے بہنیں جاتی ہیں, ملاقات کرتی ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے دیکھا کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ پہلے آ کے بڑی سیاسی گفتگو کرتی تھی, سب کے سامنے تھا, وہ ڈائریکٹلی نام بھی لیتی تھی اور سب کچھ. ابھی عظمیٰ خان نے ہارڈلی کوئی 1 منٹ کہہ لیں, ہمارے پاس تو 27 سیکنڈ کی گفتگو آئی تھی جو ہم نے گفتگو سنی تھی, وہ گفتگو کی ہے. اس کے بعد سے جو ہے وہ حالات اس گفتگو میں کیا تھا, انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی سیاسی اچھا ایک بڑا وہ ہمارے ہی پروگرام کا کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے, جس میں کل ہم نے بات کی کہ جب میری مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کوئی سیاسی گفتگو نہیں کی. اچھا اس کے بعد جو عمران خان کی بہن باہر آ کر ملی, انہوں نے سیاسی گفتگو اپنی طے نہیں کی, لیکن فیلڈ مارشل کے اوپر الزامات اور بہتان لگانے سے گریز نہیں کیا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرح کی حرکتیں کریں اور آپ کہیں کہ ہمیں ہر طرح کی لبرٹی بھی دیں, ہمیں آزادی بھی دیں, ہم ملاقات بھی کریں, ہم گل چھرے بھی اڑائیں, ہماری مرضی ہے, ہم جو مرضی کریں. اس طرح نہیں ہو سکتا. ریاست کی کچھ باؤنڈریز ہیں, کچھ حدود و قیود ہیں, اور یہ صرف پاکستان کی ریاست کی نہیں ہے, ساری دنیا کی ریاستوں کی ہے. کوئی ملک اپنی فوج کو گالی نہیں دیتا. بالکل, فوج کو گالی دینا بنتا نہیں ہے نا عمار صاحب. آپ دیکھیں کہ وہی آپ والی بات جو آپ نے بڑے اچھے سے ابھی ایکسپلین کی کہ وہ سرحدوں پہ کس کی حفاظت کرتے ہیں, ہم لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں. اچھا عمار صاحب, ابھی جو خبریں کچھ اس طرح سے آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ سینیٹرز نے چیئرمین سینٹ کو خط بھی لکھا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ بینگ اے سینیٹر ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی بھی شہری یا وزیر اعظم اس کی اگر کوئی بھی اس کو سہولیات دی جائیں یا ملنا ہو تو وہ اس پہ بات کر سکتے ہیں. اب پی ٹی آئی کے کچھ سینیٹرز ہیں, سینیٹر علی ظفر ہیں, پھر میں مشال یوسف زئی صاحبہ کو بھی سن رہی تھی, ان لوگوں نے ایک خط لکھا کہ بتایا جائے کہ خان صاحب کو بنیادی سہولیات دی جا رہی ہیں, بشرا بی بی کو دی جا رہی ہیں, کیا معاملہ ہے یہ سارا. پھر انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا رانا ثناءاللہ کی قیادت میں بنا دیں آپ کمیٹی, اور رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں وہ جا کے خان صاحب سے مذاکرات کر لیں. خان صاحب تو کہتے ہیں کہ انہوں نے حکومت سے مذاکرات نہیں کرنے, دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ فوج کو گالی بھی دیتے ہیں کہ میں نے فوج سے مذاکرات کرنے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سارے پروسیس سے کوئی خان صاحب کے لیے ونڈو آف اپرچونٹی نکل سکتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف 2 حصوں میں منقسم ہو چکی ہے, یہ تسلیم کرنا چاہیے. اچھا. ایک حصہ ہے وہ جو شعلہ بیانی کرتا ہے, جو پاپولر نیریٹو لیتا ہے, فوج کے خلاف بات کرتا ہے, ریاست کے خلاف بات کرتا ہے. ایک حصہ اس پہ ہے, وہ حصہ
مختصر ہوتا جا رہا ہے, اس کی سپیس کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. دوسرا حصہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جنہیں بات سمجھ آتی جا رہی ہے, جو اس بات پہ سمجھ گئے ہیں کہ دیوار سے ٹکر نہیں ماری جا سکتی, ریاست کے خلاف نعرہ نہیں لگایا جا سکتا, اور پھر آپ اپنے آپ کو محب وطن بھی نہیں کہہ سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ مفاہمت کی طرف چل رہے ہیں. اچھا, اس میں مفاہمت والوں کی تعداد اب دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, وہ طبقہ بڑا ہوتا جا رہا ہے. بیرسٹر گوہر سے لے کر نیچے جتنے لوگ دیکھیں زیادہ تر اب یہی چاہ رہے ہیں. اور عمران خان اور چند یوٹیوبر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم ٹکراؤ کی سیاست کریں گے, ہم مزاحمت کی سیاست کریں گے. مجھے یوں لگتا ہے کہ عمران خان آہستہ آہستہ اپنے بیانیے کے ساتھ ارریلیونٹ ہوتے جائیں گے. تحریک انصاف دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی, اور جو دوسری تحریک انصاف ہے, جو پولیٹیکل مائنڈ ہے, جو سیاسی شعور رکھتے ہیں, جو مفاہمت کے ذریعے بات چیت کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, مشکل وقت ان پر ہے, جو بند گلی سے واپسی کا رستہ چاہتے ہیں, اس کی اہمیت بڑھتی جائے گی. اور خان صاحب ایک فرد اور چند یوٹیوبر کے طور پر تحریک انصاف کا وہ حصہ رہ جائے گا جو ریاست کے خلاف زہر اگلنے پر مامور ہے. اچھا عمار صاحب, پھر تحریک انصاف تو ہے ہی, خان صاحب کے نام پہ تھی وہ. اگر تحریک انصاف دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے تو پھر تحریک انصاف نہیں رہے گی, وہ تو کوئی اور پارٹی بن جائے گی. پھر جیسے کل رانا ثناء اللہ صاحب بات کر رہے تھے کہ تحریک انصاف دو حصوں میں اس طرح سے تقسیم ہوگی, ایک پاکستان تحریک انصاف اور ایک اڈیالہ تحریک انصاف. اب دیکھیں, ہر پارٹی کا لیڈر جو ہے نا وہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے پارٹی. ظاہر ہے خان صاحب کی مقبولیت تو ہے. اچھا, لیکن یہ بھی یاد رکھیے نا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ نواز شریف کی وجہ سے ہے, جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھٹو خاندان کی وجہ سے, تحریک انصاف ہے وہ عمران خان کی وجہ سے. لیکن تھوڑا سا فرق اس میں اب یہ ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی سے لوگوں کو نقصان ہوا ہے. کے پی کے میں صورتحال بہتر نہیں ہوئی, غربت بھی بڑھی ہے, گورننس کی خامیاں بھی سامنے نظر آ رہی ہیں. وہاں کا نوجوان طبقہ, جو بچہ 12 سال کا تھا 24 سال کا ہو گیا ہے وہ نوجوان, اور اس نے سوائے تشدد کے, دہشت کے, نفرت کے کوئی سبق سیکھا نہیں ہے. اب وہ اپنی اگلی نسل کو یہ سبق نہیں پڑھانا چاہتا. اس کی خواہش ہے کہ اس صوبے میں گورننس بہتر ہو, اسکول کھلیں, یونیورسٹیاں بنیں, سڑکیں بنیں, ڈیم بنیں, یہ سب کچھ ہونا چاہیے. تو آہستہ آہستہ لوگ ڈیویٹ کریں گے. اس لیے جو بڑا طبقہ اگر تنگ آ گیا, اور شواہد اس کے نظر آ رہے ہیں, دیکھیے جو حکومت میں سہیل آفریدی ٹائپ کے لوگ ہیں وہ ایک الگ لوگ ہیں, لیکن ایک عام آدمی جو اپنے مسئلوں کا حل چاہتا ہے, جو اپنے لیے سہولتیں چاہتا ہے, اپنی فلاح کے کام چاہتا ہے, جو تحریک انصاف سے بہتر گورننس چاہتا ہے, وہ آہستہ آہستہ اب تحریک انصاف کے اس نریٹو سے بھاگ رہا ہے. اور وہ جو اس میں اگر تحریک انصاف پاکستان کوئی تخلیق ہوتی ہے تو میرے خیال میں وہ عمران خان سے زیادہ پاپولر اور فعال ہونے کی کیپیسٹی رکھے گی. اچھا, بڑی بات ہے کہ اگر کچھ اس طرح سے ہوتا ہے, لیکن ابھی مجھے بظاہر ہوتا ہوا ہمارے سب نظر نہیں آ رہا. اچھا, کل میں مالک صاحب کو سن رہی تھی, انہوں نے بڑی ایک خبر دی. انہوں نے کہا کہ وفاق میں کچھ اس طرح سے بھی باتیں چل رہی ہیں کہ انسٹیٹیوشن یہ بات چاہتا ہے کہ جن آفیسرز کو سزائیں ہوتی ہیں وہ ان کے لیے ایک الگ سے جیل بنائی دی جائے, یعنی وہ سویلینس کی جیل میں نہ رہیں. پھر انہوں نے کہا دوسرا آپشن یہ غور کیا جا رہا ہے کہ جو ریاست کے لیے تھریٹ لوگ ہیں, جو ہائی پروفائل لوگ ہیں, وہ بھی اس جیل میں منتقل ہو سکتے ہیں. تو اگر ہم اس کے ڈاٹ کنیکٹ کریں تو پھر اب بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ جنرل فیض والا ڈیسیژن بھی آنا ہے, ان کو بھی سزا ہونی ہے, اور خان صاحب کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو اڈیالہ سے کہیں اور شفٹ کیا جائے گا. تو پاسبلٹی ہے کہ خان صاحب کو بھی ادھر شفٹ کر سکتے ہیں. اچھا, کہ یہ جیل میں ایک دوسرے کے پڑوسی ہوں, ظاہر ہے حکومت میں تو تھے ایک دوسرے کے بہت ہی کلوز لوگ, لیکن مجھے یہ انسٹیٹیوشن کا اپنا فیصلہ ہوگا. اور یہ بھی ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ جنرل فیض کو سزا ہوگی, لیکن شواہد ایسے لگ رہے ہیں. لیکن جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا ہمیں اپنے طور پر کوئی اندازہ نہیں لگانا چاہیے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت سخت سزا ہوگی, لیکن جب فیصلہ آئے گا تب دیکھا. انہیں کہاں رکھا جاتا ہے یہ انسٹیٹیوشن کا فیصلہ, اس لیے کہ یہ ایک بالکل ڈفرینٹ سچویشن ہے. ایسی سچویشن ہم نے ماضی میں کبھی نہیں دیکھی. سابق ڈی جی ISI کو اگر آپ نے گرفتار کر کے قید کرنا ہے تو کہاں کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے وہ عام لوگوں کی جو جیل ہے اس سے مختلف کوئی جگہ ہوگی. عمران خان کو شفٹ کرنے کا مسئلہ آج اختیار ولی نے بھی بات کی, اور بھی کچھ لوگ بات کر رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیے اب ریاست کی نا برداشت سے چیزیں باہر ہو رہی ہیں. اڈیالہ کے قریب رہنے والے لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہوئی ہیں, کاروبار بند ہو رہا ہے, ٹریفک کا نظام ہے, اسکول ہے, وہاں سے لوگ اسکول سے نہیں, بچے اسکول نہیں جا سکتے, روز کوئی ہنگامہ وہاں پر لگا ہوتا ہے. تو اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کا نریٹو تو اسی پہ چل رہا ہے, آج ملاقات ہو گئی, آج ملاقات نہیں ہوئی.
تو انہیں کسی اور جگہ جیسے سکھر جیل کے بارے میں سنا, سکھر جیل شفٹ کیا جائے, نہ میڈیا وہاں پر پہنچے نہ کچھ. اور اس میں نا بڑی سخت جیل ہے, اس میں قصور عمران خان کا ہے. اس حد تک اسی جیل میں قید تھے نا نواز شریف صاحب, بالکل ایسا ہی اسی جیل میں, لیکن انہوں نے لوگوں کی زندگی اجیرن نہیں کی تھی, انہوں نے پورے علاقے کی زندگی اجیرن کر لی. اور اس کا نتیجہ آپ کوئی مفاہمت کی بات کریں, کوئی رستہ نکالیں اپنے لیے بھی, اپنے ورکرز کے لیے بھی, اپنی پارٹی کے لیے بھی. آپ کے پاس سوائے نفرت کے الفاظ کے کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر آہستہ آہستہ ریاست کی آپ میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے. ایک حد تک آپ کو سٹیک ہولڈر سمجھا جاتا ہے, لیکن اگر آپ مسلسل اسی نہج کی سیاست کریں گے تو پھر ریاست کی دلچسپی آپ میں ختم ہو جائے گی. آپ اس ریاست کی سیاست کے اہم سٹیک ہولڈر نہیں رہیں گے, پھر پڑے رہیں گے آپ سکھر جیل میں. وہاں نہ کسی نے پہنچنا ہے, نہ کوئی ملاقات ہونی ہے. دیکھتے ہیں کس جیل میں شفٹ کرتے ہیں. ساہیوال اور مچھ کا بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بھی شفٹ کر سکتے ہیں. لیکن وہی آپ والی بات کہ اگر خان صاحب نے یہ رویہ رکھا تو پھر مجبوراً حکومت کو بھی یہ اسٹیپ لینا پڑے گا. اچھا عمار صاحب, ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ڈکی بھائی کو بھی انہوں نے NCCI والوں نے گرفتار کیا ہوا تھا. پھر اور بہت سے ایسے یوٹیوبرس ہیں جو ریاست کو مطلوب تھے, جن میں نے پروگرام میں ذکر کیا کہ ندیم نانی والا اور رجب بھٹ. کہا یہ جاتا ہے آج وہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا عمار صاحب کہ ایک بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑی, یہ وہی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, جب خان صاحب نے آنا تھا تو ان کی گاڑی احاطہ عدالت میں نہیں جاتی تھی وداؤٹ پرمیشن. کیسے پاسبل ہوا کہ گاڑی اتنے پروٹوکول کے ساتھ اندر گئی؟ یہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں ملک کے لیے کہ ان کو یہ پروٹوکولز دیے جا رہے ہیں. دیکھیے اتنے بڑے تو نہیں ہونا چاہیے انہیں, بالکل کسی شخص کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو ان کو ڈپورٹ کیا گیا نا وہ بڑی انٹرسٹنگ. وہ یہ کہتے ہیں کہ رجب بٹ صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ ان کو ڈپورٹ نہیں کیا گیا, ان کا ویزا جو ہے اس کے پرابلمس تھے, وہ ہوم آفس کو پاکستان کی طرف سے کچھ نہیں. میں اس کی اصل سچویشن یہ تھی کہ انہوں نے جب ویزا اپلائی کیا اپنے اوپر ہوئے مقدمات کے حوالے سے وہاں تفصیلات نہیں بتائیں. برطانوی حکومت کو جب ان مقدمات کا پتہ چلا انہوں نے ڈپورٹ کر دیا. اچھا کچھ لوگ اس کو ڈاٹ سے ڈاٹ اس طرح ملا رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب بھی وہاں پر گئے ہوئے ہیں اور ان کا ارادہ ہے عادل راجہ اور شہزاد اکبر کو واپس لانے کا. تو یہ شاید اس کی پہلی قسط ہے. دوسرا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے, دیکھیے ہم کم از کم میں تو PTV جس زمانے میں ایک چینل ہوتا تھا اس نسل سے میرا تعلق ہے. ہم کانٹینٹ کو کچھ اور سمجھتے ہیں, ہماری لینگویج یہ جو نئے لوگ ہیں جس میں ڈکی بھائی ہیں اور رجب بھٹ ہیں, انہوں نے ایک نئی طرز کا کانٹینٹ رائج کیا ہے جس کی بہت زیادہ تقلید نہیں ہو سکتی, بہت زیادہ تعریف نہیں ہو سکتی, لیکن یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ انفلوئنسر کے طور پر اب مارکیٹ میں ہیں. یہ انفلوئنس کرتے ہیں کیونکہ ان کی فالوئنگ ملینز میں ہے. عمار صاحب پھر میرا ایک سوال ہے یہاں پہ, جو انفلوئنس کرتا ہے, انفلوئنس کا مطلب ہے کہ آپ جو چیز کر رہے ہیں لوگ اس سے متاثر ہوں. یہ کیا انفلوئنس کر رہے ہیں کہ اپنی فیملیز کو دکھا رہے ہیں, اس کے اندر یہ شادیوں کے اوپر بے تحاشا پیسہ ویسٹ کر رہے ہیں, یہ اس طرح سے انفلوئنس کر رہے ہیں. آپ نے بہت سنبھل کے مثالیں دی ہیں, بہت اس سے زیادہ غلیظ قسم کا کانٹینٹ بھی ان لوگوں نے کریٹ کیا ہے. لیکن یاد رکھیے جیسے اخبار کی کرنسی سرکولیشن ہے, جیسے ٹیلی ویژن کی کرنسی ریٹنگ ہے, سوشل میڈیا کی کرنسی آپ کے لائکس, ویوز اور شیئرز ہیں. یہ اس معاملے میں بہت آگے ہیں. تو ان کی کہیں نہ کہیں ضرورت ضرور ہے. وہ کہاں ہے اس کے حوالے سے ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں, لوگوں تک پہنچتے ہیں, ان کی ریچ ہے. تو اس ریچ سے مجھے یوں لگتا ہے کہیں فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو پھر ریاست کو ان کو انگیج کرنا چاہیے اچھے کاموں میں, جس طرح کا یہ کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں نا, اگر یہ اس کے بعد فوراً ہی اصلاحی قسم کے پروگرام کرنا شروع کر دیں تو ان کی ویلیو ختم ہو جائے گی. ان کا انفلوئنس اسی کانٹینٹ سے بنا ہے جو انہوں نے پروڈیوس کیا ہے. اگر اس کے بعد آپ انہیں نیکی کے کاموں پہ لگا دیں گے تو جو ان کی آڈینس ہے وہ انہیں نہیں دیکھے گی. تو ان کا کانٹینٹ اسی طرح رہنا چاہیے, لیکن ان کے لیے کچھ باؤنڈریز مقرر ہیں. ان باؤنڈریز سے اگر یہ آگے نکلیں پھر ان پر قدغنیں لگیں گی. ان پہ بھی پیکا لگانا چاہیے, بالکل لگنا چاہیے, بالکل. اگر یہ مطلب میں نے جو جس قسم کا کانٹینٹ زیادہ دیکھا نہیں ہے, جو دیکھا ہے وہ بہت غلیظ کانٹینٹ ہے, اور ویسی چیزیں سوسائٹی میں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اب سوشل میڈیا ہے نا, وہ اپنی فیملی کے ساتھ یہ حرکتیں کر رہے ہیں, کسی اور کی فیملی کے ساتھ. لیکن میں اس کو کیسے روک سکتا؟ دیکھیں ہم کوئی نہیں ہوتے کہ فیملیز کے اوپر بات کرنے والے, لیکن میں ان کی والدہ کو سن رہی تھی غالباً, انہوں نے بات کی کہ میرا بیٹا اگر لائیو بیٹھتا ہے تو وہ لوگوں کی ہیلپ کے لیے لائیو بیٹھتا ہے. اگر آپ کا بیٹا, اور وہ کسی غلط کام کے لیے نہیں بیٹھتا, لیکن لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ لائیو بیٹھ کے کیا حرکتیں کر رہے ہیں. اصل میں یہ رابن ہوڈ والی سٹوریز جو ہیں
पुराने ज़माने में होती थी कि आप अमीरों को लूट के गरीबों तक पैसे पहुंचाते हैं, लेकिन ये तो और तरह की चीज़ें ना, आप इस कदर गलाजत बखेरने के बाद अगर आप गरीबों की मदद कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में एक आध गरीब की मदद करते होंगे, 10 की करते होंगे, लेकिन जिन लोगों के जहन पामाल करते हैं उनकी तादाद लाखों में है और तो होती जा रही है मज़ीद। हाँ, वो इनको अपने कंटेंट की डायरेक्शन कुछ ठीक करनी पड़ेगी, ज़्यादा करेंगे तो फिर इनको कोई देखेगा। चलें देखते हैं अमार साहब की रियासत अब इनसे किस तरह से निपटती है या इनको छोड़ देती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मुझे और अमार साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।